السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج اتوار ہے 26 جنوری سن ہے 2020، اور اپنی اس ویڈیو میں آپ کو جو ڈومیسٹک پولیٹیکل سینیریو کھنچ رہا تھا، جس میں KPK میں ہمیں ایک گروپ نظر آ رہا تھا جو مسلسل جن کا جھگڑا چل رہا تھا KPK کے وزیر اعلیٰ سے، اور وہاں پر ایک غیر یقینی کسی صورتحال تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ پزل ہو گئی۔ آج کپتان نے اس حوالے سے پچھلے 2 دنوں میں جو صلاح مشورہ ہوا اس کا نتیجہ ہمیں سامنے آیا۔ ایک تو اس صورت میں کہ 3 وزراء کو KPK سے نکال دیا گیا، اور بھی بہت سارے فیصلے کیے گئے ہیں اس حوالے سے، وہ میں آج اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا اب مستقبل میں وہ جو گروپ ہے ان کا کیا ہوگا، وہ گروپ کیا سوچ رہا ہے، KPK کی پولیٹکس کس سمت جائے گی۔ پھر پنجاب میں بڑا فیصلہ ہوا آج، پرائم منسٹر نے وہاں پر بھی ملاقاتیں کیں، اور وہ جو ایک گروپ ہے 20 MPs کا، جس کی بنیاد پر پچھلے 1-2 ہفتوں سے ایک بڑی غیر یقینی کسی فضا قائم کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی بس عثمان بزدار جا رہے ہیں، شاید پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب باہر آ رہے ہیں، نون لیگ نے یہ کر دیا، نون لیگ نے وہ کر دیا، اور یار لوگوں نے ایک ایسا بے یقینی کی کیفیت پاکستان میں پھیلا رکھی تھی، اور ایک پرسیپشن کہ عثمان بزدار ایک نہایت نااہل وزیر اعلیٰ ہے، اور پرائم منسٹر نے شاید اس کو اپنی ضد بنا لیا ہے، اور اب لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ گروپ وزیر اعلیٰ نے بنوایا ہے، کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کے خلاف بنا ہے، اتحادی اس کے پیچھے ہیں۔ پھر وفاقی وزراء بھی اس میں کود پڑے۔ فواد چودھری صاحب نے بڑا ایک لمبی چارج شیٹ دے دی ہے عثمان بزدار کے حوالے سے۔ علیم خان صاحب بھی بڑے ایکٹیو نظر آئے، اور ان کی بھی ملاقاتیں صوبائی وزراء سے ہونا شروع ہو گئیں۔ تو ایک عجیب کھچڑی تھی۔ آج میں آپ کو جو ان سائڈ کہانی ہے، عمران خان صاحب کی MPs سے ملاقات ہوئی، جو انہوں نے میسج دیا پنجاب کی سیاست کے حوالے سے، جو ان کے ذہن میں مستقبل کا خاکہ ہے وہ انہوں نے بیان کیا۔ میں ابھی اپنی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ تمام چیزیں شیئر کروں گا، اور لیکن اس سے پہلے یہ آؤں کہ خان، آج وہ کہتے ہیں نا کہ خان آیا لاہور میں اور چھا گیا۔ انہوں نے جیسے KPK میں انہوں نے بڑا فیصلہ کیا، بڑی دوستی تھی عاطف خان کے ساتھ ان کی، لیکن بڑا فیصلہ کیا۔ اسی طرح پنجاب میں بھی بہت سخت، کسی طرح کی کوئی بلیک میلنگ کو عمران خان نے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا، اور ایک بڑا دبنگ فیصلہ، وہ تفصیل بتاتا ہوں ساری میں آپ کو۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے یہ درخواست ہے، اگر ابھی تک آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور یوں جو بیل آئیکن ہے یوں کلک کر دیں اس کو۔ جیسے ہی میری نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ تک اس کی انفارمیشن پہنچ جائے گی، اور اس کے ساتھ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، اور اپنا فیڈ بیک ہمیں دیں۔ سب سے پہلے تو KPK کا جو ڈراپ سین ہے، وہاں پہ 3 وزراء، عاطف خان اور وہ جو ہیں شہرام ترکئی اور پھر شکیل صاحب، ان کو وزارتوں سے ہٹا دیا۔ انہوں نے گروپ بنایا ہوا تھا، اور بنیادی طور پر یہ جو جھگڑا تھا، میں اس کو تھوڑی سی آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ یہ پچھلی گورنمنٹ کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ عاطف خان کے حوالے سے تھا کہ ایک دفعہ یہ کہہ دیا تھا عمران خان صاحب نے 2018 میں کہ میرا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ عاطف خان ہوگا، لیکن ان کی کیونکہ پرویز خٹک سے نہیں بنتی تھی، پرویز خٹک سے جھگڑا تھا۔ پرویز خٹک کو پرائم منسٹر مرکز میں لے کے آئے، انہیں وزیر دفاع بنایا، وہ وزیر داخلہ بننا چاہتے تھے، تو وہ پھر ابھی جو ساری ان کی مینیپولیشن ہے اس میں وہ بہت قریب ہیں۔ تو ایکچولی یہ جو سارا ہوا ہے واقعہ، اس میں جو پرویز خٹک کا گروپ ہے KPK میں، اس نے پریویل کیا، اور یہ جو 3 وزراء تھے اس میں جو شکیل صاحب تھے، مالاکنڈ سے ان کا تعلق تھا اور تعلق ہے، اور یہ بنیادی طور پر CNW چاہ رہے تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ مجھے CNW کی وزارت جو ہے نا وہ ملے۔ اور دوسرے جو شہرام ترکئی صاحب ہیں، یہ کوئی تحریک انصاف کے نظریاتی آدمی نہیں تھے، عاطف خان صاحب انہیں اپنی لے کے آئے تھے جماعت میں، اور ان کا تعلق ثوابی سے ہے، اور یہ ان کا عوامی جمہوری اتحاد تھا ایک، یہ ان کے اپنی فیملی کی 5-6 سیٹیں یہ جیتتے تھے۔ عاطف خان سے ان کی دوستی ہے، عاطف خان کا تعلق مردان سے، اور عاطف خان کیونکہ عمران خان صاحب کے پرانے دوست چلے آ رہے ہیں، اور بڑی بے تکلفی تھی ان کی، اس لیے یہ ان کے ساتھ مل گئے۔ لیکن شہرام ترکئی جو ہیں بڑے پاورفل پارلیمنٹ میں ان کا ہے، ان کے والد لیاقت ترکئی، ان کا تعلق یہ سینیٹر ہیں، تحریک انصاف سے ہے۔ اس کے علاوہ ان کے عثمان ترکئی ان کے MNA ہیں، ان کے چچا
ابھی وہ تحریک انصاف کے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی کے MNA بھی رہے، اور پھر شہرام ترکئی خود ایک MP ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے ایک چچا محمد علی ترکئی وہ بھی MP ہیں۔ تو یہ گروپ 5-6 سیٹیں جیت لیتا تھا عوامی جمہوری اتحاد ثوابی میں۔ تو ان کو عاطف خان صاحب کے ساتھ ان کا تعلق تھا، تو عاطف خان نے ان کو تحریک انصاف میں شامل کیا تھا۔ اب جو وہاں پر صورتحال بنی اس میں بہت سمجھانے کی کوشش کی گئی، ان کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بتانے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے محمود خان صاحب کے خلاف ان کو وزیر اعلیٰ مانا ہی نہیں، اور شروع دن سے ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ وزیر اعلیٰ ہٹ جائیں، اور ان کا کوئی 8 سے 10 MPs کا ان کا گروپ تھا۔ اب 142 کا ٹوٹل یہ ہاؤس ہے، اس میں تحریک انصاف اور ان کے جو اتحادی ہیں تقریباً 102-103 کے لگ بھگ ان کی سیٹیں بنتی ہیں، کیونکہ فاٹا کے کچھ لوگ بھی جب ضم ہوئے ادھر تو وہ بھی کچھ انڈیپینڈنٹ بھی ان میں شامل ہوئے، پھر وہ ایک کیونکہ باپ میں چلا گیا تو وہ بھی اتحادی بن کے تحریک انصاف میں آ گیا۔ تو اب اگر یہ 102 میں سے 8-10 لوگ نکل بھی جائیں تو یہ 90-85 اراکین بنتے ہیں، جبکہ 142 کے ہاؤس میں 70-71 آپ کو بندے چاہیے اپنی حکومت کے لیے۔ تو وہاں پر کوئی کسی قسم کا تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو خطرہ نہیں ہے۔ عاطف خان صاحب اپنی تعلق اور دوستی کی وجہ سے عمران خان صاحب سے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا تو گروپ بنایا، انہوں نے بڑی کوشش کی، بڑی لابنگ کی، مرکز میں بھی لوگوں سے کوشش کی، لیکن پرویز خٹک صاحب نے پریویل کیا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے۔ کل عمران خان صاحب نے ان کو فائنل وارننگ دی تھی کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کر لیں، اور انہوں نے عاطف خان اور شکیل اور دوسرے لوگوں کے حوالے سے محمود خان صاحب سے یہ کہا کہ اگر یہ آپ کے ساتھ صحیح کام نہیں کرتے تو آپ انہیں وزارت سے نکال دیں۔ پہلے مرحلے میں وزارت سے نکالا گیا، بڑا سخت میسج ہے عمران خان صاحب کا کہ جو ڈسپلن ہے اس کی خلاف ورزی قبول نہیں کی جائے گی۔ جو اندر کی کہانی ہے، جو اندر کی بات ہے، اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے آپ میرے پاس آئیں، آپ چیف منسٹر کے پاس جائیں، کسی حوالے سے کام پر کوئی اعتراض ہے، لیکن اگر آپ باہر جا کر میڈیا سے بات کریں گے، اگر آپ چیف منسٹر کو ناکام بنانے کی کوشش کریں گے، اگر آپ لابنگ کریں گے، میڈیا میں جائیں گے، تو اس چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے، اور ڈسپلن کی خلاف ورزی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو پہلے مرحلے میں وزارت سے نکالا جا رہا ہے، اور اگر آپ نے اپنی عادتوں کو یا اپنے اس رویے کو درست نہیں کیا تو اگلے مرحلے میں آپ کو اس سے بھی زیادہ سنگین کارروائی ہو سکتی ہے، اور اگر آپ نے اپنا کنڈکٹ ٹھیک کر لیا تو آپ کو وزارتوں میں واپس لایا جا سکتا ہے، کیونکہ عمران خان نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ چیف منسٹر بنانے کا پریروگیٹو ایز اے پارٹی چیئر پرسن ان کے پاس ہے، وہ جس کو نامینیٹ کریں، انہیں آپ اس حوالے سے بلیک میل نہیں کر سکتے۔ جو شکایات ہیں آپ لے کے آئیں، ہم انہیں دور کر دیں گے۔ اس کے بعد پرائم منسٹر پنجاب پہنچے ہیں، آج وہاں پر بھی MPs سے ملاقات ہوئی ہے، عثمان بزدار صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، اور جو اندرونی کہانی ہے اس میں پرائم منسٹر سے بات کرتے ہوئے بہت سارے MPs نے یہ کہا کہ جناب عثمان بزدار صاحب کے پاس اختیار نہیں ہے، آپ انہیں با اختیار بنائیں۔ چیف سیکرٹری بھی موجود تھے اجلاس میں، اور شعیب دستگیر جو IG پولیس ہیں وہ بھی موجود تھے۔ اب بنیادی طور پر جیسے ہم پہلے کئی ویڈیوز میں عرض کر چکے ہیں، بتا چکا ہوں میں آپ کو کہ یہ جو گروپ ہے یہ بنایا کس نے، لیکن جو بظاہر یہ بات کر رہے تھے کہ جی آپ چیف منسٹر کو با اختیار بنائیں، چیف منسٹر کے پاس تبادلوں، پوسٹنگز، ٹرانسفرز کا اختیار ہونا چاہیے، ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہیں وہ دے سکیں، اور چیف منسٹر کے آفس کو مضبوط بنانا چاہیے۔ یہ بیسیکلی پرائم منسٹر نے 1.5 مہینے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ وہاں پر کیونکہ بیوروکریسی اس طریقے سے کام کر رہی تھی، MPs آتے تھے عثمان بزدار صاحب پہ دباؤ ڈال کے، تو وہ ٹرانسفرز پوسٹنگ ہو رہی تھی، اداروں پر، محکموں پر پابندیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود ٹرانسفرز پوسٹنگ ہو رہی تھی، اور یہ عام شکایت تھی کہ پیسے لیے جا رہے ہیں۔ عثمان بزدار صاحب عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی پیسے نہیں لیتے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا بزدار صاحب کے ساتھ مل کے کہ ایک سٹرونگ چیف سیکرٹری اور سٹرونگ IG پولیس بھیج دیا تاکہ یہ ٹرانسفر پوسٹنگ ختم ہو، ناجائز، اور گورننس کے جو ایشوز ہیں وہ حل ہو، اور جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے وہ ختم ہو۔ اب آج جس وقت یہ بات ہوئی تو پرائم منسٹر نے کہا کہ میں بتائیں جی کون سا اختیار نہیں ہے چیف منسٹر صاحب کے پاس، کیا میں انہیں مارشل ایڈمنسٹریٹر بنا دوں؟ بالکل ان کے پاس پورے اختیار ہیں۔ آپ کو کوئی شکایت ہے آپ چیف منسٹر کے پاس جائیں، اگر چیف منسٹر وہ شکایت، جائز شکایت جو ہے، کہیں پر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اگر وہ حل نہیں ہوتا تو چیف منسٹر صاحب اسے حل کریں گے، اور اگر نہیں ہوتا پھر بھی تو آپ میرے پاس آئیں،
یہ آپ میڈیا میں جو آ کے باتیں کر رہے ہیں، گروپ بنا دیا اور آپ نے گفتگو شروع کی، اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور عمران خان بالکل کوئی کسی طرح بھی بلیک میل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے سب پتہ ہے کہ کس کس کے دل میں وزیر بننے کی خواہش ہے، کون سا بندہ کس گروپ میں ہے، اور یہ جو ساری آپ باتیں کر رہے ہیں آ کے، یہ باتیں اب نہ کریں۔ آپ اپنے حلقوں میں توجہ دیں، اس لیے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں اور یہ اگلے 2 مہینے میں 3 مہینے میں ہو جانے ہیں۔ آپ اپنے علاقے میں جو کام ہیں، جو لوگوں کے مسائل ہیں، اس کو حل کریں، اور یہ جو پرابلم ہے آپ کو تو چیف منسٹر کے پاس آئیں، آپ میرے پاس آئیں، میڈیا میں جا کر پارٹی کی اندرونی کہانی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بات انہوں نے کہا، آپ کان کھول کے سن لیں، جب تک پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، عثمان بزدار پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور یہ جو بھی تانے بانے بنائے جا رہے ہیں، یہ جو بھی ادھر ادھر سرگوشیاں کی جا رہی ہیں، میں ان سے کوئی گھبرانے والا نہیں ہوں، اور نہ ہی عثمان بزدار کو میں تبدیل کروں گا۔ سارے اختیارات ان کے پاس ہیں، اور ایم پی ایز کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ سیاسی مداخلت کریں۔ جو ٹرانسفرز، پوسٹنگ، یہ بیوروکریسی کا کام ہے، اور کہیں آپ کو کوئی شکایت ہے تو آپ بتائیں ہمیں، اور جا کے آپ لوگوں کے مسائل حل کریں، لوگوں سے رابطے میں رہیں۔ یہ جو وزیر اعلیٰ کس کو بنانا ہے، وزیر اعلیٰ کس کو نہیں بنانا، یہ پارٹی لیڈرشپ کا فیصلہ ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے میں ہمیں کوئی بندہ ہمیں بلیک میل نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک بات انہوں نے کہا کہ مجھے ساری گروپنگ کا پتہ ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ باتیں کہاں سے ہو رہی ہیں، یہ کیا ہو رہی ہیں، اور میں ان لوگوں کو وارن کرتا ہوں کہ وہ اپنی سازشیں بند رکھیں، کیونکہ ابھی میں یہ صرف بات کر رہا ہوں اور میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر یہ معاملہ یہاں پہ نہیں تھمے گا تو میں بلیک میل ہونے والا نہیں ہوں، کبھی میں نے کسی اصول پر کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ فیصلہ، یہ پروگیٹو میرا ہے کہ میں نے کس کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے، اور پارٹی کو یہ فیصلہ ماننا پڑے گا۔ اور جن لوگوں کو اس حوالے سے کوئی اعتراض ہے کسی قسم کا بھی، وہ اپنے ذہنوں کو درست کر لیں۔ جب تک تحریک انصاف کی حکومت ہے، پنجاب کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہے، اور آپ کے مسائل ضرور حل ہوں گے، لیکن سیاسی مداخلت میں کسی معاملے میں مجھے برداشت نہیں ہے۔ اور اب اگلے مرحلے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو وفاقی وزراء ہیں اور جو دوسرے لوگ جنہوں نے یہ ساری گفتگو کی اور تاثر برا کیا، اور یہ جو باہر روزانہ رات کو ٹی وی ٹاک شوز میں جا کے پرائم منسٹر نے یہ کہہ دیا کہ جس نے بھی اب یہ حرکت کی، پارٹی کی اندرونی جو معاملات ہیں وہ آپ اندر کے جو فورم ہیں اس میں ڈسکس کریں پوری طرح کھل کے، لیکن اگر آپ نے باہر جا کر میڈیا سے بات کر کے کوئی پریشر گروپ بنانے کی کوشش کی تو اس کے لیے جو ٹالرنس ہے وہ زیرو ہے۔ اور آج وہ جو نون لیگ تانے بانے بن رہی تھی اسمبلیوں میں بیٹھ کر، ادھر ادھر میڈیا، اپنے مرضی کے میڈیا سے جو ایک غیر یقینی کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ ساری کی ساری آج عمران خان نے اس کا بھرپور جواب دیا، اور کسی طرح سے بھی جھکنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ کوئی وزیر اعلیٰ تبدیل نہیں ہو رہا، کوئی کہیں پہ حکومت تبدیل نہیں ہو رہی، اور نون لیگ سے کہا ہے کہ آپ اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے، اور اپنے وزراء سے، اپنے ایم پی سے کہا ہے کہ آپ علاقے میں توجہ دیں، بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، اور ادھر ادھر بالکل دھیان نہ دیں، میڈیا کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں، لوگوں کی خدمت کریں، کیونکہ یہ جو 2020 ہے یہ خدمت کا سال ہے۔ تبدیلی، عثمان بزدار جو ہیں وہ تبدیلی کا نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا آدمی جس کا کوئی پولیٹیکل کلاؤٹ نہیں ہے، جو ایک سادہ ایک ضلع، ایک چھوٹے پسماندہ علاقے سے ہے، اور وہ وزیر اعلیٰ بن گیا، یہی وہ تبدیلی ہے، اور اسی طرح عوام کو اختیارات ملیں گے، ان کے مسائل حل ہوں گے۔ اب یہی تبدیلی ہے، اس لیے 2020 اب خدمت کا سال ہے، تبدیلی ہو چکی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔